نحمد و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ۔ مال غنیمت کی تقسیم۔ سورہ انفال کی شروع میں مال غنیمت کے بارے میں سوال اور جواب کا ذکر تھا۔ اب 10ویں پارے کے شروع میں اس کی مزید تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ مال غنیمت کے اولاً 5 حصے کیے جائیں گے۔ ان میں سے 4 حصے مجاہدین کے درمیان برابر برابر تقسیم کیے جائیں گے، اور مال غنیمت کا 5واں چونکہ خالص اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس لیے یہ حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کو دیا جائے گا۔ اور بقیہ قصہ غزوہ بدر کا، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ۔ یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا ذکر فرمایا کہ غزوہ بدر مسلمانوں اور کفار کے درمیان وہ پہلی جنگ ہے جس نے مشرکین مکہ اور کفار کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ آگے مدد حاصل کرنے کے 6 اصول۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، یہاں سے لے کر آیت نمبر 47 تک اللہ پاک نے یہ بتایا کہ اگر مسلمان میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ 6 چیزوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 1، میدان جنگ میں ثابت قدمی اختیار کرنا اور کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، آپس کے اختلافات سے پرہیز کرنا، اگر جنگ میں ناموافق حالات آ جائیں تو صبر کرنا، اور کفار کی طرح تکبر اور ریا نہ کرنا۔ یہ 6 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کو کھینچ لیتی ہیں۔ آگے اسلحہ اور جنگ کے لیے تیاری۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ اس آیت میں اللہ پاک یہ سمجھا رہے ہیں کہ جنگی ہتھیار اور جنگ کے لیے خوب تیاری کیا کرو۔ البتہ یہ ضروری نہیں کہ جتنا ساز و سامان کفار کے پاس ہے تو مسلمانوں کے پاس بھی اتنا ہی ہونی چاہیے، بلکہ مسلمان تو اپنی طاقت کے مطابق خوب تیاری کریں کہ جنگ کے لیے تیاری کرنا فرض ہے۔ آگے قیدیوں سے صلح اور فدیہ لینا۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یثخن فی الارض، کہ جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کفار کو شکست ہوئی اور ان کے 70 سردار بھی گرفتار کر لیے گئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ اکرام سے ان کے بارے میں مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ حضرت صدیق اکبر اور دیگر صحابہ اکرام کی رائے تھی کہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، جبکہ فاروق اعظم اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے فدیہ لے کر چھوڑنے والی رائے کو پسند کیا، اور اس پر ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف عتاب نازل ہوا کہ جنہوں نے فدیہ لے کر چھوڑنے کی رائے دی تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم پہلے نہ آ چکا ہو یعنی تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر عذاب عظیم نازل ہوتا۔ آگے مہاجرین اور انصار کا ذکر ہے۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کا تذکرہ کیا کہ مہاجرین وہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے ہجرت کی، اور انصار وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انہیں ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی۔ آگے سورۃ توبہ شروع ہو رہی ہے۔ اس کا نام توبہ کیوں ہے؟ اس میں ان مخلصین صحابہ کرام کی داستان اور توبہ کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکے تھے، پھر انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تو ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ آگے مشرکین کے متعلق احکامات۔ سورہ توبہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس کی پہلی 5 آیات میں 4 قسم کے مشرکین کے احکامات اللہ پاک نے بیان کیے۔
براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، وہ جن سے کسی قسم کا معاہدہ صلح نہیں تھا ان کو 4 ماہ کی مہلت دی گئی تھی کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، یا جزیرہ عرب سے باہر جانا چاہیں تو اس کی تربیت، اس کی ترتیب بنا لیں، ورنہ کیا ہے کہ انہیں جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور دوسری قسم وہ جن سے معاہدہ صلح بغیر تعین یعنی مدت کے ہوا تھا، ان کا حکم بھی پہلی قسم والا ہے۔ آگے تیسری قسم الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا ولم یظاہروا، وہ جن سے صلح کا معاہدہ کسی خاص میعاد کے لیے کیا گیا اور وہ اس معاہدے پر قائم رہے۔ آگے چوتھی قسم فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، وہ مشرکین جن سے حدیبیہ میں صلح کا معاہدہ ہوا اور انہوں نے خود اس کو توڑ دیا۔ ان کے لیے مہلت تو نہیں تھی، لیکن حج کے موقع پر ان سے برات کا اعلان کیا گیا، جو کہ خود حرمت والا مہینہ تھا، اور اس کے بعد محرم وہ بھی حرمت والا تھا، یعنی محرم کا مہینہ وہ بھی حرمت والا تھا، اس لیے محرم کے آخر تک ان کو بھی مہلت مل گئی تھی کہ اگر وہ ایمان نہ لائیں یا جزیرہ عرب سے باہر نہ جائیں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ آگے ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، آگے پچھلی آیات کے اندر مشرکین کا ذکر تھا، اب یہاں سے بھی انہی کا ذکر ہے کہ مشرکین بیت اللہ کی تعمیر کرتے اور حاجیوں کو پانی پلاتے تھے اور مسلمانوں کے مقابلے میں اس پر فخر کرتے تھے کہ اس سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے ان کی تردید کی جا رہی ہے کہ مسجد کی خدمت یا حاجیوں کو پانی پلانا بڑی خدمت ہے، بشرطے کہ ایمان ہو۔ مشرک کے پاس ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ اعمال کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ آگے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، یہاں سے غزوہ حنین کا ذکر ہے کہ فتح مکہ کے بعد قبیلہ بنو حوازن جس کا سردار مالک بن عوف تھا، اس نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کی۔ آپ علیہ السلام کو بھی اطلاع ہوئی تو صحابہ کرام کا 14,000 کا لشکر لے کر حنین کے مقام پر پہنچ گئے جہاں یہ جنگ ہوئی۔ تعداد کی کثرت کی وجہ سے کچھ صحابہ کرام کی زبان سے نکل گیا کہ آج ہم کسی سے مغلوب نہیں ہو سکتے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی کہ جب مسلمان ایک تنگ وادی سے گزر رہے تھے تو بنو حوازن کے تیر اندازوں نے ایک پر ایک حملہ کر دیا کہ جس سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن آپ علیہ السلام اور کچھ صحابہ کرام ثابت قدم رہے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آواز لگانے پر صحابہ کرام پلٹے، پھر مسلمانوں کو پھر فتح حاصل ہو گئی اور کفار شکست کھا کر بھاگ گئے۔ ان کے 70 آدمی مارے گئے، بہت سارا مال غنیمت بھی ہاتھ آیا اور اب تقریباً 6,000 جنگی قیدی بنائے گئے۔ آگے اہل کتاب کے متعلق حکم ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، پیچھے آیات کے اندر تھا کہ مشرکین کے لیے جزیرہ عرب میں رہنے کی گنجائش نہیں ہے، اب یہاں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب سے جہاد کرو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر جزیہ دیں۔ اہل کتاب آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی میں جزیرہ عرب میں غیر مسلم شہری کی حیثیت سے رہ کر جزیہ ادا کرتے۔ آگے یہود اور نصارہ کی تردید ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اہل کتاب میں سے یہود عزیر علیہ السلام کو اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے۔ یہاں ان کی تردید کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا یہ ان کی منہ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا مشرکانہ باتوں سے پاک ہے۔ نہ حق مال کھانے پر وعید، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار، اہل کتاب نہ حق طریقوں سے لوگوں کا مال کھاتے تھے۔ آگے غزوہ تبوک کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، یہاں سے لے کر تقریباً سورہ کے آخر تک مختلف اعتبار سے
غزوہ تبوک کا ذکر ہے۔ آگے فتح مکہ اور حنین کے بعد جب آپ علیہ السلام مدینہ منورہ پہنچے تو اطلاع ملی کہ رومی سلطنت کا بادشاہ ہرقل مدینہ منورہ پر ایک زبردست قسم کے حملے کے لیے تیاری کر رہا ہے، اور آپ علیہ السلام نے پورے مدینہ کے مسلمانوں کو تیاری کا حکم فرمایا اور 30,000 صحابہ کا لشکر لے کر آپ علیہ السلام نے پیش قدمی کی۔ آگے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ مشرکین نے آپ علیہ السلام کا تعاقب کیا۔ آپ غار ثور میں 3 دن تک پہنچ رہے تھے۔ کھوجی جب غار کے منہ کے قریب پہنچے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گھبراہٹ کے آثار ظاہر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا غم نہ کرو، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں۔ یہاں نص قطعی سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص صحابیت صدیق کا انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ آگے مصارف صدقات ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ یہاں سے منافقین کے اعتراضات کا ذکر ہے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ علیہ السلام صدقات کی تقسیم میں انصاف نہیں کرتے، جس کو جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ اب اس آیت میں مصارف کی تعیین اور ان کے الزام کو رد کیا جا رہا ہے۔ آگے اللہ پاک نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں، 8 مصارف ہیں۔ ایک فقراء اور مساکین ہیں، اور اس کے بعد تیسرے عاملین ہیں جن کو حکومت نے متعین کیا ہو زکوٰۃ کے اموال جمع کرنے کے لیے۔ آگے مؤلفۃ القلوب ہیں نمبر 4، ان سے مراد وہ نو مسلم ہیں کہ جو ضرورت مند ہوں، ان کو اسلام پر برقرار رکھنے اور دل جوئی کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ آگے پھر رقاب ہے کہ غلام کو آزاد کرنے کے لیے، یعنی اگر غلام کو اس کا مالک کہہ دے کہ تو اتنے پیسے دے دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، اس کو زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے۔ غارمین کہتے ہیں مقروض کو زکوٰۃ دینا تاکہ قرض سے اس کو نجات مل جائے۔ فی سبیل اللہ مجاہد جو جہاد پر جانا چاہتا ہو۔ ابن السبیل یہ مسافر ہے، یعنی ایسا شخص کہ جس کے پاس اپنے گھر میں تو الحمدللہ پیسے موجود ہوں لیکن سفر میں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کو ضرورت پڑ گئی تو اس کو زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے۔ آگے منافقین کی مغفرت نہیں ہو سکتی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم۔ یہاں سے پیچھے کئی آیات میں منافقین کے نفاق، جھوٹ اور جہاد میں نہ نکلنا، حیلے بہانے کرنا، ایک دوسرے کو برائی کا حکم دینا اور نیکی سے منع کرنا، اور مسلمانوں سے بغض اور حسد رکھنا، کبھی افعال کی تفصیل بیان کی گئی۔ اب یہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا، یعنی آپ علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ منافقین کے لیے اگر آپ 70 بار بھی مغفرت کریں تو تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور اگلی آیت وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اس میں منافق کا جنازہ پڑھنے اور قبر پر کھڑا ہونے، دعائے مغفرت کرنے سے بھی منع کیا اللہ پاک نے۔ یہ آیت عبداللہ ابن سلول جو منافق کی موت اور اس پر نماز جنازہ کے متعلق نازل ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے اس پر نماز جنازہ پڑھی، پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے کبھی بھی کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔